السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اتوار کا دن تھا، ہم نے پلان بنایا رحیم یار خان شہر سے 10 کلومیٹر شمال کی طرف قلعہ با مبارک دیکھنے کا۔ تو ہم نے موٹر سائیکلوں پر سفر شروع کیا۔ یہاں پہنچے تو ہمارے جو میزبان تھے مخدوم صاحبان تھے یہاں کے، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے لوگ ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں ان کے بچے۔ تو یہاں پر ہم پہنچے تو ہمارے انتظار میں بیٹھے تھے، چنانچہ سلام دعا کی، اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا ریفریشمنٹ کی، اس کے بعد ہم قلعہ دیکھنے چل پڑے۔ یہ قلعے کی سیڑھیوں پر ہم چڑھ رہے ہیں۔ یہ قلعہ جو ہے یہ 632 قبل از مسیح 632 قبل از مسیح راجہ سحرس نے یہ قلعہ تعمیر کروایا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ راجہ سحرس نے یہ قلعہ تعمیر کروایا تھا، اور راجہ سحرس نے اس زمانے میں جو قلعے تعمیر کروائے تھے ان میں سے یہ واحد قلعہ ہے جو بر صغیر میں اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے کسی نہ کسی طرح حالات سے لڑ کر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قلعے کی سیڑھیاں کتنی بڑی ہیں۔ یہ قلعے کی سیڑھیاں اس لیے چھوٹی چھوٹی رکھی جاتی تھی کہ یہاں پر ہاتھی بھی چڑھ سکیں، اور ایک روایت کے مطابق یہاں شیخ سعدی بھی تشریف لائے تھے، جو مشہور و معروف اسلامی مورخ بھی گزرے ہیں اور سیاح گزرے ہیں، جن کی کتابیں گلستان اور بوستان فارسی ادب میں بڑی مقبول شہرت رکھتی ہیں۔ یہاں پر وہ کھڑکی بھی ہے جہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے اپنے شیخ سعدی نے یہاں پر قیام کیا تھا۔ اس کے بعد ہم یہاں پر چڑھ کر، یہ مسجد ہے، یہ مسجد کی سیڑھیاں ہیں جو قلعے کے اوپر ہے، سب سے اوپر، اور یہ رحیم یار خان بہاولپور ڈویژن کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ بہاولپور ڈویژن کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ تاریخ میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مسجد ہے یہ بہاولپور ڈویژن کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ یہ تقریباً 6ٹی صدی ہجری میں جب حضرت خواجہ حاکم حمید الدین حاکم نے یہاں سکونت اختیار کی تھی، یہ ان کے دست مبارک سے تعمیر کی ہوئی مسجد ہے۔ یہاں ان کی قبر مبارک بھی موجود ہے، اور یہیں پر انہوں نے اپنا قیام فرمایا اور علاقے کے ہزارہ لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 6ٹی صدی ہجری کی، یعنی 600 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد 6ٹی صدی میں حضرت خواجہ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے۔ ان کو یہاں حاکم اس لیے لقب تھا کہ آپ علاقہ نشا پور کے حاکم تھے، وہاں سے آپ نے جو ہے نا ترک دنیا اختیار کی اور دنیا کو چھوڑ دیا، بادشاہی چھوڑ دیا، اپنا چوگا اتار پھینکا اور اسلام کی خدمت کے لیے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ تو یہ قبرستان ہے، یہاں پر بہت سارے حضرات دفن ہیں۔ یہ ہمارے دوست ہیں سر عاصم صاحب، جو یہاں پر یہ دیکھیں دیوار کی موٹائی دیکھیں، اس زمانے میں دیواریں ایسی تعمیر ہوتی تھی۔ دیوار کی موٹائی دیکھیں، اس کی اینٹیں دیکھیں، یہ اینٹ کے اوپر اینٹ لگی ہوئی ہے۔ اگر یہ اس زمانے میں تعمیر ہو تو اس کی ایک دیوار پر لاکھوں روپے لاگت آئے، اور تاریخ حیران ہے کہ اس زمانے میں یہ دیواریں کیسے تعمیر ہوئی۔ یہ حضرت شیخ حاکم حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک ہے، یہ ان کی قبر مبارک ہے۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے کہ علاقے کو انہوں نے توحید سے آشنا کیا، اور ہزارہ لوگوں کو بت پرستی سے اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر آپ نے اسلام کی روشنی سے روشناس کروایا ان کو۔ یہ ان کی قبر مبارک ہے، یہاں ہم نے فاتحہ پڑھی۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، شاید آپ بھی یہ سوچتے ہوں کہ باقی جو بزرگان دین یہاں دفن ہیں پورے علاقے میں، آپ جہاں بھی دیکھیں پاکستان میں، کہیں پر بھی، پاکستان میں کیا ہندوستان میں، آپ جہاں بھی دیکھیں تو بڑے بڑے حضرات جو دفن ہیں ان کی قبروں پر بڑے بڑے جو ہے نا وہ مزارات تعمیر کیے گئے ہیں، قبے تعمیر کیے گئے ہیں، اور بڑے خوبصورت جو ہے وہ بلڈنگیں تعمیر ہیں، لیکن اس کے اوپر کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے خود وصیت فرمائی تھی کہ جب میں نے بادشاہی چھوڑ دی، تخت و تاج چھوڑ دیا، تو اب جب میں مر جاؤں تو میری قبر بھی عام لوگوں کی قبر کی طرح کھلے آسمان کے نیچے بنائی جائے، کوئی اس کے اوپر قبہ وغیرہ نہ ہو۔ تو چنانچہ ان کی وصیت ہے۔ اچھا، ہم قلعے سے باہر آ گئے ہیں، تو یہ تھوڑا سا باہر کا ویو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ قلعے کے کھنڈرات آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں سے یہ دیکھیں، یہ قلعے کی پرانی دیواریں ہیں، مکان ہیں، اور یہ قلعہ اب تک اپنی جو ہے نا بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور حکمرانوں کی نظر کرم کا منتظر ہے کہ کب کوئی اس کے اوپر نظر کرم کرے اور اسے جو ہے وہ اس کو سنبھالے۔ یہ دور تلک دیکھیں آم کے باغات نظر آ رہے ہیں، اور یہ ہم اوپر اونچائی پر کھڑے ہیں، نیچے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کتنی جو ہے نا آبادی، کتنے چھوٹے چھوٹے گھر نظر آ رہے ہیں۔ تو اتنی بلندی پر یہ قلعہ موجود تھا۔ اس قلعے کے جو ہے نا 19 برج تھے اور 10 دروازے تھے۔
جن دروازوں سے جو ہے نا آنا جانا ہوا کرتا تھا، لیکن ان میں سے اب ایک ہی دروازہ باقی بچا ہے، باقی دروازوں کے نام و نشان بھی ختم ہو چکے ہیں۔ ہمارے مخدوم صاحبان جو ہمارے یہاں کے میزبان تھے، مخدوم امجد حسین صاحب، بہت اعلیٰ ہستی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کی دعوت پر ہم گئے تھے، بہت اچھی جگہ وزٹ کروایا، کھانا بھی بہت زبردست کھلایا۔ آخر میں ہم نے مخدوم صاحب سے ملاقات بھی کی، لیکن ان کی ویڈیو اور تصویر اس لیے نہیں بنائی کہ بڑوں کے سامنے ویڈیو بنانا اور تصویر بنانا مجھے اچھا نہیں لگتا، تو اس لیے واپسی پر ان سے دعائیں لی اور رخصت ہوئے۔